مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. ہم آیات طیبہ محمد مصطفیٰ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس سفر میں غزوہ احزاب میں پہنچے تھے. غزوہ احزاب پر ہماری صرف ایک کلاس ہو چکی اور پھر اس کے بعد 2 مہینے سفر رہا. اب الحمدللہ رب العالمین ہم اپنے کلاسز کی طرف واپس آ رہے ہیں. اللہ رب کا احسان ہے. غزوہ احزاب میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جیسے کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرا تھا احد کے بعد، عرب میں جو تھا کافی سکون چھا گیا تھا، ہر طرف امن اور امان اور سلامتی کا دور و دور تھا. اب یہودیوں سے یہ نہ دیکھا گیا، ان سے یہ نہ دیکھا گیا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما مکہ کے قریش کے پاس گئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اور قریش کو بھی جنگ پر آمادہ کر لیا. اور اس کے بعد یہ غطفان کے پاس گئے، ان کو بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا. پھر اس وفد میں بقیہ قبائل عرب میں گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی. تو اس طرح سے ان قبائل کے بھی اور باقی جو قبائل تھے ان کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے اور یہ ٹوٹل جو ہے 10,000 لوگ جمع ہو کے مدینہ طیبہ پر انہوں نے حملہ کر دیا. اب اس کی تفصیل الحمدللہ ہماری پچھلی کلاس میں ہے، وہ آپ ریکارڈنگ سن لیں تاکہ وہ پورا واقعہ سب کو فریش ہو جائے. تو الحمدللہ اب آگے جو ہے ہم چل رہے تھے اسی کلاس میں جس کو اب ہم لے کے چلتے ہیں. یہ تھا قبیلے غطفان سے صلح کے لیے بات چیت. اچھا، جب مسلمان جو ہے یہ 10,000 فوج آ گئی، مسلمان سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عرف جو ہے اس کو بلایا اور قبیلے غطفان کے 2 سرداروں کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں عنیہ بن حسن اور حارث بن عرف. یہ 2 سردار جو تھے یہ قبیلے غطفان سے تعلق رکھ رہے تھے. اب ان کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس شرط پر صلح کرائی کہ انہیں مدینہ طیبہ کے 1/3 پل اس شرط پر دینے کو تیار ہیں کہ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی مخالفت ترک کر کے واپس چلے جائیں. دونوں طرف سے صلح کی بات شروع ہو گئی. اب یہاں تک تحریر بھی لکھ دی، لیکن اس پر جو ہے صلح کی بات شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ آخری فیصلہ ہو اور مکمل فیصلہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلا بھیجا رضی اللہ عنہ. ان سے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مشورہ طلب کیا. اب دونوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ اپنی پسند اور مرضی سے کرنا چاہتے ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یا پھر ایسی چیز ہے کہ آپ ہمارے لیے کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ صرف ایسی چیز ہے کہ میں تمہارے لیے کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم میں اس تجویز پر صرف اسی لیے عمل کرنا چاہتا ہوں کہ تمام عرب متحد ہو کر ایک کمان سے تم پر تیروں کی بارش کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی حالات ہی ایسی ہے
کہ ہر طرف تمہارے راستوں کو مشکل بنا دیا گیا ہے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ ان کی طاقت کسی نہ کسی حد تک تمہارے لیے میں منتشر کر دوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہم اور یہ قوم کفار جو ہے، یعنی پہلے یہ ہم بت پرستی پر تھے، شرک پر تھے، خدا کی ہم تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے اور نہ ہم رب العالمین کو پہچانتے تھے۔ اس سے پہلے تو ہم کفر پہ، شرک پہ تھے، نہ ہم عبادت کرتے تھے، نہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے۔ لیکن مہمان نوازی اور خریداری کی بات الگ ہے، یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اب اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اسلام پر بھی نہیں تھے لوگ مدینہ طیبہ کے، اور کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کی بات اور ہے، یہ علیحدہ بات ہے، مگر اس وقت بھی یہ لوگ مدینہ کی ایک کھجور کی طرف لچائی ہوئی نظر نہیں ڈال سکتے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سر بلند کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح راستے پر لگا دیا ہے۔ آپ کی برکت سے، اسلام کی برکت سے عزت اور احترام، مقام، عنایت ہمیں حاصل ہوا ہے۔ کیا ہم انہیں اپنے اموال دیں گے؟ خدا کی قسم، ہم لوگوں کو اس وقت، یعنی ان لوگوں کو اس وقت اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے کہ ہماری طرف سے انہیں تلوار کے سوا کسی قسم کا کوئی تحفہ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے فیصلہ فرما دے۔ یعنی کسی صورت میں ہم ان سے اس بات پر سلو نہیں کریں گے کہ ہم مدینہ طیبہ کا جو ہے 1/3 حصہ کھجور کا ان کو دے دیں۔ اب یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم جانو اور تمہارا کام۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ کاغذ لے لیا جس میں جو تحریر موجود تھی، یعنی جس پر تو فائنل دستخط نہیں ہوئے تھے، تو اس کو مٹا ڈالا اور کہا کہ اب ہمارے اور کفار کے درمیان جو ہے، یعنی خلاف اپنی طاقت آزمائی کر کے یہ جو ہے نا دیکھ لیں، یعنی اب ہم کفار کے خلاف اپنی طاقت آزمائی کریں گے۔ ابن اسحاق اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان جو ہے یہ مقابلے پر ڈٹے تھے۔ اب دشمنوں کی طرف سے بھی محاصرہ تھا، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ چند قریشی جو تھے یہ آ کر انہوں نے یعنی خندق پار کرنے کی کوشش کی، اور خندق پار کرنے کی کوشش کی جس میں جو ہے ان کے درمیان لڑائی ہوئی، اور یہ پھر جو ترکیب انہوں نے کی تھی اس میں یہ فیل ہو گئے۔ اب کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، کیونکہ سلمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو ہم بڑی ڈیٹیل سے شروع میں جو ہے حیات طیبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ فارس سے جو ہے کس طرح سے چل کر مدینہ طیبہ پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ سلمان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا کہ فارس والے جب جنگ کرتے ہیں تو اس طرح سے خندق کھودتے ہیں۔ اب یوم خندق میں سلمان رضی اللہ عنہ جو ہے مہاجرین جب خندق کھودتے تھے تو مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان منا، کہ سلمان جو ہے وہ ہم سے ہیں۔ انصار کہتے تھے کہ سلمان منا، کہ نہیں سلمان جو ہے وہ تو ہم میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ سلمان رضی اللہ عنہ تو فارسی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہے اور وہ ہمارے ہی ایک فرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مدینہ طیبہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ جس میدان میں آباد ہے وہ بہت وسیع اور ایک بہت بڑا علاقہ ہے،
اب اس کے جو ہے مدینہ طیبہ کے شمال میں جبل احد ہے، جنوب میں جبل جو ہے عیر ہے، اور مشرق اور مغرب میں پتھریلی زمینیں یعنی پتھریلا علاقہ، جو دراصل ہم نے اس کو شروع میں بھی پڑھا تھا، آتش فشاں پہاڑوں کا کچھ بچا کچا حصہ ہے۔ تب اس میدان میں جو ہے بہت ساری وادیاں ہیں مدینہ طیبہ کے۔ اس میدان میں چھوٹی بڑی متعدد آبادیاں بھی تھیں اس وقت۔ اب جگہ جگہ لوگوں نے قلعہ نما مکان بھی بنا رکھے تھے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے اسی علاقے میں خندقوں کی کھدائی شروع کی۔ اب یہ خندق جو تھے یہ شیخین سے شروع ہو کر جبل سلعہ کے مغربی گوشے تک جو ہے یہ خندقیں کھودی گئیں۔ ان کی لمبائی کا اندازہ جو ہے وہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ اندازہ 3.5 مائل جو تھا، یعنی اس کی لمبائی کا اندازہ ہے، اور اس کی جو چوڑائی گہرائی کے بارے میں کوئی صحیح معلومات تو نہیں، لیکن یقیناً یہ خاصی گہری اور چوڑی ہوں گی، لیکن لمبائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے 3.5 مائل کے برابر تھے۔ اور یہ اتنی گہری انہوں نے بنائی تھی کہ دشمن جو ہے نہ تو پیدل اس کو عبور کر سکتے تھے، نہ گھوڑے جو ہے ان سرنگوں کو پہلانگ سکتے تھے، گھوڑے بھی نہیں پہلانگ سکتے تھے۔ خندق کی حفاظت کے لیے جو ہے جگہ جگہ چوکی اور پہرے داروں کا بھی انتظام ہوا تھا۔ ایک اسلامی دستہ اس مقام پر بھی ہوگا جو جبل زباب جس کو کہتے ہیں، اور اس جگہ جو ہے اس وقت ایک مسجد قائم ہوئی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ یہ جو آبادی تھی اس وقت یہ 1 لاکھ کی تھی، لیکن پھر بہت گھٹ گئی تھی، پھر خاصا جو ہے نا پھر یہ شہر خاصا پھیل گیا تھا اور آبادی میں بھی اس کے اضافہ ہوا تھا۔ اب جہاں تک خندق کا تعلق ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جنگ احد کی طرح جنگ خندق میں بھی قریش کی لشکر اس مقام کے قریب تھی جہاں وادی بطحان اور وادی عتیق آپس میں ملتی ہیں، اور کئی دفعہ حملے کے لیے مگر جو ہے یہ لوگ آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں پر حملہ کریں، لیکن یہ خندق کو عبور نہ کر سکیں، اور اس میں ایک واقعہ ابن عبدو کا تھا جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، جو پہلے ہم نے پچھلے اس میں اس کو بیان کیا تھا، یعنی ہم نے پچھلے درس میں اس واقعے کو بیان کیا تھا۔ اچھا، اب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جنگی خندق کے موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بنو حارث کے قلعے میں ہی، یعنی ان کے جو انصاری تھے ان کے پاس تھی۔ یہ قلعہ جو ہے مدینہ طیبہ کے تمام قلعوں میں سب سے زیادہ محفوظ تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ماں جو تھی وہ بھی وہاں موجود تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ یہ جو ہے پردے کا حکم اس وقت نازل ہونے سے پہلے یہ واقعہ ہے کہ حضرت سعد ادھر سے گزرے اور ان کے جسم پر ایک ایسی ذرہ تھی جو سر سے چھوٹی تھی، یعنی وہ ذرہ جو تھا وہ سعد رضی اللہ عنہ کو پوری طرح سے ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ ان کا جسم جو تھا، یعنی ایک ہاتھ ان کا نکلا ہوا تھا جس ہاتھ میں انہوں نے حربہ پکڑا تھا، اور وہ تیز تیز چل رہے ہیں اور اشعار بھی پڑھ رہے ہیں، جو اشعار تھے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، اونٹ کو جنگ دیکھ لینے دے، موت کا وقت آ جائے اور تو کوئی قباحت یا خوف نہیں۔ یہ ایک قدیم زمانہ جو ہے جنگی ترانہ تھا ان کا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کو جیسے ایک بطور مثل پڑھ رہے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ کی ماں نے جب اس کا یہ ترانہ سنا تو کہا، سچ ہے میرے بیٹے، واقعی تو نے دیر کر دی، جلدی پہنچ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے سعد کی ماں سے کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ کی ماں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش سعد رضی اللہ عنہ
کی جو ہے اس کے جسم پر اس کی ذرہ جو ہے وہ پورا ہوتی پورا ایک کمپلیٹ ہوتا، تاکہ اس کا جو ایک ہاتھ جو ہے جس میں انہوں نے حربہ پکڑا ہوا تھا یہ جگہ جو ہے ان کی ڈھکی ہوئی ہوتی۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کی ماں نے کہا کہ کیا تجھے اس کا خطرہ ہے کہ کہیں اس جگہ ان کو تیر نہ لگیں، یعنی تمہیں یہی خطرہ ہے کہ سعد کا زیرہ دیکھا۔ اور جس وقت جنگ ہوئی اسی جگہ پہ سعد رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تھا، اور جس سے جو ہے وہ بہت زیادہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ اور یہ تیر مارنے والا جو تھا یہ جبان بن قیس تھا، جنہوں نے یہ بنو عامر جو ہے بن لوئی کا ایک یہ فرد تھا قریش سے، اور تیر چلاتے وقت اس کے زبان سے نکلا کہ میری طرف سے یہ تیر لے لو۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دے۔ اے خدا، اگر قریش سے مزید کوئی جنگ ہونے والی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، کیونکہ مجھے یہی پسند ہے کہ ان سے میں جہاد کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے، اور مجھے اگر رب العالمین سے دعا کی، اللہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے رب العالمین، اگر قریش سے مزید جنگ ہونے والی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، کیونکہ مجھے یہی پسند ہے کہ میں ان سے جہاد کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے، ان کا انکار کیا، وطن سے نکالا۔ اگر ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہو چکی ہے تو مجھے اس سے شہادت عطا کر، اس وقت تک موت نہ دے جب تک بنو قریظہ کے جو ہے کے انتقام سے انہیں ٹھنڈا نہ کروں، جو انہوں نے خلاف ورزی کی تھی بنو قریظہ نے۔ تو ساتھ اب یہاں پر جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہ کا ہم واقعہ دیکھیں گے کہ جنہوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں جس طرح سے قلعوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ان کے جہاں پر ان کے والدہ تھی وہاں ان کے ساتھ تھی، اور صفیہ رضی اللہ عنہ جو تھی یہ بھی بنو قریظہ اور یہود کے اس وقت جو یہ جنگ میں مصروف تھے۔ تو اس کے بارے میں ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جو ہے اس کے ساتھ قلعے ان کا جو قلعہ تھا یہ اس کے اندر تھی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو تھے اب عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہ بھی وہیں موجود تھے، اس قلعے میں موجود تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے انہوں نے پیمان جو ٹریڈی تھی وہ توڑ چکے تھے۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان اب کوئی دفاع نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان سمیت یہ تو دشمن کے بالمقابل تھے، وہ ادھر ہی پھنسے ہوئے تھے۔ اگر یہاں عورتوں پر بچوں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ تو میدان جنگ چھوڑ کر نہیں آ سکتے کہ یہاں پر آ جائیں، انہی عورتوں اور بچوں کی جو ہے دفاع کریں۔ کہ فرماتی ہیں صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلعے کے جو ہے یہ چکر لگا رہا ہے، اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ اس بات کا ہے کہ باقی یہود کو بھی یہ ہماری کمزوری سے آگاہ کرے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ تو ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اس یہودی کو قتل کر دیجئے
تاکہ انہیں یہ لگے کہ اس قلعے میں عورتوں کے علاوہ مرد بھی ہیں۔ لیکن حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اب میں نے خود ہی کمر باندھی اور پھر ستون کی ایک لکڑی میں نے لے لی، اور اس کے بعد جو ہے میں قلعے سے اتر کر یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار کر اس کا خاتمہ کر دیا میں نے۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آ گئی۔ حسان رضی اللہ عنہ اس سے کہا کہ جائیے اب ہتھیار اور اسباب جو ہے نا، ظاہر ہے وہ مرد ہے، آپ جا کے اسے اتار دیجئے، اور جو مرا یعنی اس وقت وہ مردہ ہے۔ تو لیکن حسان رضی اللہ عنہ نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے اور اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی صحابیہ جو تھی اور یہ اتنی بہادر عورتیں ہوتی تھی کہ اس وقت جو ہے صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑی بہادری سے کام لیا۔ ظاہر ہے یہ قریش کی جو عورتیں تھیں یہ بھی بڑی بہادر اور دلیر ہوتی ہیں، اور ابھی اگر کبھی قبائلوں میں جائیں تو وہاں پر بڑی بہادر اور دلیر عورتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اچھا، حقیقت یہ کہ اب مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو نے بہت ہی زبردست کارنامہ انجام دے دیا، اور اب ان کو یہ لگا، اب یہود نے تو آدمی کو جو بھیجا تھا، اپنا ایک جاسوس بھیجا تھا، یہی اندازہ لگانے کے لیے کیا قلعوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عورتوں اور بچوں کو بھی چھوڑا ہے یا وہاں پر کوئی مرد بھی ہیں۔ اگر نہیں ہے تو بنو قریظہ جو تھا ان کی پلان یہی تھی کہ ہم پیچھے سے حملہ کر کے مدینہ طیبہ پہ یعنی مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو ختم کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ اب یہود کو اس کی جرت نہ ہوئی، کیونکہ یہود کو یہ اندازہ ہو گیا کہ قلعوں میں تو کیا ہے، عورتوں کے بچوں کے علاوہ مرد بھی ہیں، تو ان کو اس طرح سے اب دوبارہ یعنی جانے کی جرت نہ ہوئی۔ البتہ جو بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور جو انہوں نے یعنی ٹریڈی کرتی اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے توڑا، اب اس پر یہ جمے رہے۔ خیر، بہرحال یہود کی عہد شکنی کی خبر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گئی کہ یہود نے ٹریڈی توڑ دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جو ہے جس وقت پتہ چلا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی توجہ فرمائی، اور پھر جو ہے بنو قریظہ کی طرف لوگ بھیجیں اور ان سے یہ معلوم کرایا کہ واقعی یہ ایسا ہی ہوا ہے۔ لیکن جب صحابہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہودیوں نے تو یہ ٹریڈی توڑی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک نہایت نازک ترین صورتحال ہے۔ نازک ترین صورتحال سے دو چار ہیں کہ بنو قریظہ جو تھے اب ان کو بھی روکنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے جو ہے کچھ صحابہ کو ادھر یعنی قلعوں کی طرف بھیج دیا کہ بنو قریظہ نے تو اب حملہ جو ہے نا وہ پیچھے سے حملہ نہ کریں، اور مسلمانوں پر یہ اگر پیچھے سے حملہ ہوا تو ان کی دفاع کے لیے تو کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور رب العالمین نے قرآن میں اس جنگ کے بارے میں کہا کہ اذا ذاغت الابصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا۔ جب نگاہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری نگاہیں ایسی ہو گئی تھی کہ یعنی خوف جیسے خوفزدہ ہو گئی تھی اور دل حلق میں آ گئے تھے، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، اور اسی موقع پر منافقین نے بھی سر نکالا، اور چنانچہ اب ان کو بھی موقع ملا۔ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم کیسر و کیسرا کے خزانے پائیں گے، یہاں تو حالت یہ ہے کہ پیشاب اور پخانے کے لیے بھی یعنی جانا مشکل ہو گیا ہے۔
اب منافقین نے اپنے قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہ انہوں نے کہا، اب جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، اب یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور کیونکہ ہمارے گھر اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان منافقین کو بھی جو ہے، ان کے کرتوتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا، جو مومنین تھے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے وَإِذَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو فریب کے سوا کچھ نہیں، اور ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب، تمہارے ٹھہرنے کی اب کوئی گنجائش نہیں، اب واپس چلو، تم لوگ واپس چلو، کیونکہ واپس تو ہمارے گھر بھی خالی پڑے ہیں۔ لیکن جو مومن مسلمان تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ ایک جو منافقین تھے وہ بھی میدانی جنگ چھوڑ کر چلے گئے، اور بنو قریظہ کی جو انہوں نے یعنی بدعہدی کی یہ خبر سن کر تو جو اس طرف سے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہو گیا، جس کی وجہ سے منافقین تو ویسے بھی بہانے ڈھونڈ رہے تھے، یہ بھی میدانی جنگ سے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کی ایسی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا، اور دیر تک بات چیت جو ہے یعنی دیر تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات نہیں کی، اور آپ لیٹے رہے۔ اسی کیفیت میں جو ہے کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا جو اضطراب تھا، ظاہر ہے جو خوف تھا وہ اور بھی بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کی حالت میں اپنے چہرے مبارک پہ اپنی چادر مبارک ڈال کر اور لیٹ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امید کی جو ہے روح غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، فرمایا مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنا لیا، اور اس کے مطابق یہ ایسا پروگرام بنایا کہ اللہ کے فوج میں سے جو ہے کچھ محافظ بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ مسلمانوں کو غافل دے کے یہود جو ہے بنو قریظہ جنہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے، جنہوں نے ٹریڈی توڑ دی ہے، اب یہ آ کے عورتوں اور بچوں پر اچانک سے حملہ نہ کریں۔ ان کے حفاظت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ بھیج دیے۔ اب جس طرح دشمنوں کے بھی مختلف گروہ تھے، اور ان میں سے جو تھے بنو غطفان بھی تھے، اور جو ہے قریش بھی تھے، اور ساتھ میں جتنے اور قبائل بھی تھے، یہ سب جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر جو ہے یعنی سوچتے رہے کہ اب ان کے بارے میں کچھ ایسا قدم اٹھایا جائے، ایک ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے مسلمان جو ہے قریش کے مقابلہ کر سکے اور اللہ مسلمانوں کی حفاظت ہو سکے۔ اب یہ واقعہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلے کلاس میں لیں گے، اگلے کلاس میں لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، کہ اس دوران جو ہے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ پروردگار دو عالم جس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہم اپنی اگلی کلاس میں لیں گے، اور اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق